शी जिनपिंग एक काबिल कदर शख्सियत होने के नाते आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। वो न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी हैं, बल्कि चीन की सदर ममलुकत और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उनकी क़यादत में चीन ने तरक्की के कई संग मील उबूर किए हैं। शी जिनपिंग एक मुतवाज़े, दूर अंदेश और मजबूत क़यादत के हामिल रहनुमा हैं। उनकी पर्सनालिटी में बड़ी कशिश है। वो जब बात करते हैं तो दिल को लगती है। यही खसूसियत होनी चाहिए एक लीडर में। बहुत कम दुनिया में लीडर होते हैं जिनमें इस तरह की खसूसियात होती हैं कि एक तरफ बहुत फर्म है जिसकी अब चीन को ज़रूरत है एक लीडर की जो पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी तरफ अगर आप उन्हें देखें तो आप उनको बहुत ज़्यादा नर्म और बहुत ज़्यादा एक बाप की तरह आपको महसूस होता है जब वो बात करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि चीन बहुत खुशकिस्मत है और चीन की आवाम भी बहुत खुशकिस्मत है कि उनको इतने अच्छे लीडरान मिलते हैं। एक और जो बात मुझे प्रेसिडेंट शी की बहुत अच्छी लगी कि जहाँ वो देखते हैं कि मसला है तो वहाँ फिर वो किसी किस्म की नरमी का इजहार नहीं करते हैं। वो फिर बहुत फर्मली उस मसले को हल करते हैं ताकि वो मसला और ना फैल जाए और बाकी चीज़ों पे असर अंदाज ना हो। मेरा ख़्याल है कि किसी भी सरबराह की काबिलियत और कारकर्दगी का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि उस कौम, उसके अवाम उसके बारे में क्या राय रखते हैं। मैंने ज़ाहिर है कि बराह रास्त तो नहीं, लेकिन चीन के लोगों से जो कुछ उनके बारे में सुना है उससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपनी कौम को जिस तरह इंस्पायर किया है और उनकी कौम जिस तरह उनको अपना सच्चा लीडर मानती है, कायद मानती है, उससे अंदाज़ा होता है कि उनके इक़दामात, उनकी पॉलिसियाँ और उनका किरदार अपनी कौम के लिए और बैनुल अक़वामी सतह पर भी किस तरह अहम रहा है और अपनी कौम के लिए उन्होंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। चीनी क़यादत जो है इस वक्त मज़बूत हाथों में है और जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है सिचुएशन, उसमें मेरे ख़्याल है शी जिनपिंग साहब की क़यादत जो है वो चीन को आगे ले जा सकती है। सदर शी जिनपिंग साहब जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट लीडर हैं और वो अपना होमवर्क करते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। जब वो बातचीत में बैठते हैं दूसरे लीडर्स के साथ तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का इदराक होता है कि उन्होंने चीन की पॉलिसी को कैसे आर्टिकुलेट करना है और वो बड़े दोस्ताना अंदाज में और यानी कि इंगेजिंग अंदाज में मैं कहूँगा कि वो दूसरे के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करते हैं, तहम्मुल से बात सुनते हैं और उसके बाद जो जवाब होता है उसका दिया जाता है उनकी तरफ से। तो एंगेजिंग शख्सियत है और एक उनका विज़न है जिस पे वो काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चीन जो है एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरे। एक सियासी रहनुमा के तौर पर जब भी आप किसी का एनालिसिस करते हैं, जब भी आप किसी हुकूमत की कारकर्दगी देखते हैं तो जो सवाल आपके सामने होता है कि उन्होंने दो चीज़ें आती हैं, अपनी आवाम के लिए क्या किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए क्या किया। और जिनपिंग का कोई बड़े से बड़ा नाकिद जो है वो भी इन दो फ्रंट्स पे उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शी जिनपिंग का ये मंसूबा आलमी सतह पर माशी ताउन, तिजारत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। इसके जरिए चीन ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया है। अगर हम पिछले साल वाले बेल्ट एंड रोड फोरम की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रीन BRI के बाद और क्लीन BRI के बाद एक इंटेग्रिटी फ्रेमवर्क की बात की गई कि एक इंटेग्रिटी फ्रेमवर्क के तहत जो BRI के तमाम प्रोजेक्ट्स होंगे उनको असेस किया जा रहा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक सियासी रहनुमा अपनी कोर्स करेक्शन कर रहा होता है, अपनी जो चेंज मैनेजमेंट है उसको लेके चल रहा होता है। और चीन ने ये साबित किया है ऑफ कोर्स एक दुनिया की बड़ी इकॉनमी होने की हैसियत से
جو پرفارمنس ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے جو ہے چند دہائیوں کے اندر دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن کے اپنی پالیسیز کے کامیاب ہونے کا یقین دلا دیا۔ چین کے صدر نے 2013 میں ایک کانسیپٹ دیا تھا کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر۔ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کو آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہر ایک کے لیے ون ون سچویشن کیسے ہوگی۔ آپ چھوٹا ملک ہیں، آپ کوئی چیز ہمارے ملک میں بھیج سکتے ہیں وہ بھیج دیں، اگر آپ کوئی چیز نہیں بھیج سکتے مین پاور بھیج سکتے ہیں وہ بھیج دیں۔ یہ جو ساری پالیسیز چلتی آ رہی ہیں، جو ایک تو چائنا کے اندر پالیسیز کا تسلسل کس طرح رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا دنیا کی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کر رہی ہے۔ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی یہ پارٹی اپنے آپ کو دنیا کے ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی گئی۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک میجر تھیم ہے وہ ہیومن سینٹرک ہے، کہ جو کچھ کرنا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے کرنا ہے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کرنا ہے۔ تو چائنا کا جو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ہے یا کمیونسٹ پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ ہیومن سینٹرک ہے۔ اس کے اندر بے شک ٹریڈ ہو، پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، ایجوکیشن ہو، ٹورزم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سارا کا احاطہ کرتے ہیں۔ شی جن پنگ صاحب نے جو یہ انیشیٹو لیے ہیں BRI کے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کیونکہ چین اب ترقی کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے جہاں کہ وہ ڈیولپمنٹ ڈویڈنڈز جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کانسیپٹ شیئرڈ فیوچر کا اور کامن پراسپیرٹی کا سامنے آتا ہے۔ دوسری بات جو یہ انیشیٹوز ہیں بیلٹ اینڈ روڈ کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ چین کی کنیکٹیوٹی جو ہے بڑھائی جائے۔ چین دنیا کی بڑی معاشی قوت ہے، تو ان ساری چیزوں میں کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن ود ادر ریجنز ود ادر کنٹریز از اے سینٹرل پارٹ آف چائناز فارن پالیسی۔ پریزیڈنٹ شی کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا تو بہت زیادہ اس کی مخالفت دنیا نے کی، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیے 150 ملک تقریباً جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اب حصہ لے رہے ہیں، اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں بھی بہت زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھی ہے، ترقی کے جو وسائل ہیں وہ بڑھے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ بڑھی ہے، ٹریڈ سب کچھ بڑھا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے نہ صرف چینی عوام کا معیار زندگی بلند کیا بلکہ وہ بنی نوع انسان کی خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات پیش کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ گرین ڈیولپمنٹ پر خاصی توجہ دے رہے ہیں۔ چین میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں نمایاں ترقی ان کی پالیسیوں کی عکاس ہے۔ ان کی قیادت میں چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ کامن ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، وہ ون ون کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ اٹھیں تو آپ کے ساتھ ساری دنیا اٹھے اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ یہ صرف قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں چین جس طرح ابھر کر سامنے آیا ہے اور چینی قیادت نے جس طرح اپنا وجود منوایا ہے بین الاقوامی سطح پر، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر اس قوم کو میسر آیا ہے جس نے اپنی قوم کی فلاح کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے مخلصانہ اقدامات کیے ہیں۔ 2012 سے انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ چین آگے ہی بڑھا ہے اور چین نے ترقی کی ہے۔ تو یہ ایک ہمیں تو بڑی خوشی ہے، ہم تو دوست ہیں چین کے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب چین ترقی کر رہا ہے کہ ہمیں اس سے تقویت ملتی ہے۔ شی جن پنگ کا شمار نہ صرف چین بلکہ دنیا کے عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ عالمی برادری کے لیے ان کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان سے متعلق انیشیٹوز لائق تحسین ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مارچ 2023 میں گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو لانچ کیا، اور جب پہلی دفعہ انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی، انہوں نے کانفرنس بلائی تھی بیجنگ میں مئی 2019 کو، ڈائیلاگ امنگ سویلائزیشنز۔ یہ کانفرنس تھی
ڈائلاگ امنگ سویلائزیشنز کی، اور میں نے بھی وہاں تقریر کی تھی، کی نوٹ اسپیچ، اور وہاں انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ چائنیز سویلائزیشن، چائنیز تہذیب جو ہے، جو ایک 5000 سال پرانی ثقافت ہے کنٹینیوس، اس نے کافی ثمرات لیے ہیں مختلف تہذیبوں سے. اور انہوں نے ابن بطوطہ کا ذکر کیا، انہوں نے اسلامک سویلائزیشن کا ذکر کیا، انہوں نے بدھسٹ سویلائزیشن کا ذکر کیا، انہوں نے کنفیوژنزم کا ذکر کیا، اور انہوں نے مغربی تہذیب کا بھی ذکر کیا کہ ایک حسین امتزاج ہے چائنیز سویلائزیشن کا تاریخی لحاظ سے. پریزیڈنٹ شی کے بہت زیادہ انیشیٹوز ہیں. پہلا تو دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو انہوں نے لیا، کمال کا یہ کام کیا ہے. گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پاکستان نے تو شروع ہی سے اس کی سپورٹ کی تھی کہ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا جو ہے اس کی سپورٹ کی طرف آ رہی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو جوڑا ہے، اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے لیے جس قسم کی فنڈنگ فراہم کی ہے چین نے، اور جس طریقے سے جو ساؤتھ کوآپریشن ہے اور جو ساؤتھ کی گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز ہیں، ان کے بیانیے کو جس طرح چین نے اہمیت دی ہے اور ابھار کے سامنے لائے ہیں. گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے. پہلے تو کچھ مغربی ممالک میں گھبراہٹ تھی کہ یہ شاید کوئی ایسٹرن نیٹو بنا رہے ہیں یا کوئی ایشین نیٹو بنا رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. وہ بیسیکلی ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو سیکیورٹی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ سے آتی ہے. تو یہ سارے جو انیشیٹو ہیں، چاہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو ہے، یہ بیسیکلی پیپل سینٹرک ہے. اور یہ کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جہاں ابھی بھی غربت ہے، جہاں ابھی بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، ان کو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ چین ابھرے تو خالی وہ ایک اور امریکہ کی طرح ہیجمنسٹک پاور بن جائے. یہ چین کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ شی کا بھی ویژن یہ نہیں ہے. شی جن پنگ کا ویژن ایک مضبوط، خوشحال اور عالمی سطح پر بااثر چین کا قیام ہے. ان کی قیادت میں چین نے ترقی کی کئی منازل طے کی ہیں، اور وہ عالمی مسائل کے حل کے لیے ایک مؤثر آواز ہے.